अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कल PDM का जलसा होने जा रहा है लाहौर में, ताहम हुकूमत ने उसकी इजाज़त तो नहीं दी। मीनार पाकिस्तान में कोरोना के बायस जो इस वक्त मुल्क के अंदर पेंडेमिक फैल रहा है और हुकूमत का ये कहना है कि इन जलसों से जितने बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं उससे ये बीमारी जो है वो फैल रही है, जिससे कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है। ताहम अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपना चाहती है। लिहाजा जिस तरह से मुल्तान में हमने देखा कि घंटा घर में अपोजिशन ने अपना एक जलसा किया था, इसी तरह कल का भी कुछ प्लान हमें दिखाई देता है। मुल्क में इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है, मौसम सर्दियों का है लेकिन सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पार्लियामेंट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी पिछले 2.5 साल में रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, आप वज़ीर आज़म के मशीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप मुझे ये बताइएगा कि PDM की तहरीक से क्या होने वाला है? कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है मुल्क में जिस तरह से वो कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट को जलसा जुलूस करना सबका बुनियादी आईनी हक है, इसलिए उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। ना ही हमने ये कहा कि हम जलसा नहीं होने देंगे। SOPs अगर 6-6 फुट के फासले पे लोग खड़े हो सकते हैं, लोग अगर ये वाला मास्क पहन के खड़े हो सकते हैं, लीडर एक दूसरे से 6-6 फुट के फासले पे अगर बैठ सकते हैं, तो हुकूमत को जलसे पे कोई इतराज नहीं है। इतराज इस बात पे है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs हैं वो हमने नहीं बनाए, वो NCOC ने, असद उमर कमेटी जिसको वो हेड करते हैं, उसने बनाए हैं, जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी शामिल है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान का जितना भी हेल्थ ऑपरेटर्स है वो सारा बैठा हुआ है। इसलिए ये कोई किसी एक शख्स का फैसला नहीं है कि उसकी अना का मसला हो, कोई वजीर दाखिला की अना का हो या पंजाब के किसी वजीर की अना का हो, ऐसा कोई नहीं है। दूसरा ये है कि क्या माजी में कोई मौक़िफ़, वो पार्टियां जो इस वक्त लोगों को बाहर निकाल रही हैं, उनका और हाल में उनका मौक़िफ़ क्या है, वो मैं उस पर 1 मिनट में गुफ्तगू करना चाहता हूं। पहले तो यह है कि ये सारे कहते थे कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, किसी को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, 6 फुट का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्मार्ट लॉकडाउन का भी सवाल पैदा नहीं होता। आज कराची में बंद है, कराची कई जिले स्मार्ट लॉकडाउन है। आजाद कश्मीर जो हमारे पड़ोस में है वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन है। एक जगह PPP की गवर्नमेंट है, दूसरी जगह पे मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है, और वो सारे के सारे मिलके जो एहतियात करते हैं सिंध में, वो कहते हैं ये बॉर्डर हम क्रॉस करवाएंगे अपने कारकुनों को, उनको हम लाहौर लेके आएंगे। जो आजाद कश्मीर में एहतियात करते हैं वो कहते हैं जी मीरपुर के रास्ते से हम अपने लोगों को लाहौर लेके जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म है। दूसरा इसका पहलू। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि आप भी सवाल उठाते हैं, बाकी सारा पाकिस्तान सवाल उठाता है कि रियासत की रिट कहां है। वो सारे इदारे, वो सारा कुछ जो इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ धरनों के ऊपर और मुख्तलिफ जुलूसों के ऊपर, वो तो पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है। लेकिन जमहूरी हुकूमत होने के नाते से हम कोई फोर्स यूज नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। इसलिए जो वायलेट करेगा, जो टर्म्स तय हुई हैं, कौमी कमेटी जो बनाई गई जिसकी वजह से कोरोना कंट्रोल में रहा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, भारत में क़यामत सुगरा है, अमेरिका में क़यामत सुगरा है, ब्राजील में क़यामत सुगरा है, बेशुमार ममालिक दूसरों के नाम लिए जा सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कहां छुप रही है? गवर्नमेंट तो बैठी हुई है आराम से, और छुप वो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं अगर इजाजत हो तो मैं एक मिनट में ये वहीद मैं मुकम्मल कर लूं ये जुमला। छुप वो रहे हैं जो लंदन में, जिनके समधी छुप रहे हैं, जिनके भतीजे छुप रहे हैं, जिनके 2 बेटे छुप रहे हैं, जिनका दामाद छुप रहा है, जिनके भाई का बेटा छुप रहा है, और जिनके भाई का दामाद छुप रहा है, वो छुपे। हम तो पाकिस्तान में हैं भाई जी। चलें डॉक्टर साहब, चलें उसके ऊपर भी बाद में आ जाते हैं। नवाज शरीफ को किसने यहाँ से रवाना किया था? मुझे ये बताइएगा कि देखें, गवर्नमेंट ये कहती है कि सारा कुछ आपने खोला हुआ है, वो अदालत ने इजाजत दी थी। मैं अभी बता देता हूँ, ताकि लोगों को जवाब पहुंच जाए कि वो अदालत ने इजाजत दी थी, और 2 अदालतों में से ये रिमार्क्स आए थे कि अगर ये मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और क्या गारंटी जमानत दे सकती है हुकूमत कि ये नहीं मरेगा मरीज। चलें, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के सारे सर वो जितने भी टेस्ट थे, जितनी भी रिपोर्टें थी, वो पंजाब गवर्नमेंट की थी, और उस वक्त काबीना में चूंकि आप भी उसका हिस्सा है, उस वक्त एक माहौल डिफरेंट था। जवाब ये है
کہ 2 جگہ پہ ان کے عدالتی مقدمات چل رہے تھے. ایک مقدمہ چل رہا تھا لاہور میں جس کے اندر وہ کانوکٹ نہیں تھے. دوسرا مقدمہ چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں وہ کانوکٹ نہیں تھے. جب عدالتی ریلیف ہونے کے بعد حکومت نے جو کر سکتے تھے، میں اس وقت گورنمنٹ کی کابینہ میں نہیں تھا لیکن میں ظاہر پارٹی میں تھا، میں آئی ایم پارٹ آف دی ٹیم. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سے جو 7.5 ارب کے قریب 7 ارب 40 کروڑ روپے کا بانڈ لیا جائے، لیکن عدالت نے چونکہ مناسب سمجھا 50 روپے کا بانڈ، وہ اس لیے چلے گئے. اب وہ واپس نہیں آ رہے. اب آپ اگلا سوال کر لیں. جی اچھا، گورنمنٹ چلیں، میں اب آپ کہتے ہیں جی کہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. آپ چونکہ آپ نے جتنی سٹرگل کی ہے 80 سے لے کے 4 دہائیوں سے آپ سیاست کے ساتھ منسلک ہیں، سیاسی ورکر ہیں، ماشاءاللہ بہت دفعہ پارلیمنٹ میں بھی رہے. مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت میں یہ کیا ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں، مولانا صاحب جو ہیں، بلاول صاحب جو ہیں، وہ تو خوب اپنا مزے سے گھوم رہے ہیں، ہوٹل والے کے خلاف آپ پرچے کر رہے ہیں، ڈی جے بھٹ جیسے لوگ جو سارا وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، ان کو آپ پکڑ کے تھانے میں ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، یہ پی ٹی آئی کا تو یہ موقف تھا ہی نہیں. ابھی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پرائم منسٹر نے یہ اپنے انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی کسی جگہ بھی اسسٹ کریں گے، ایڈ کریں گے، ابیٹ کریں گے اور سہولت کار بنیں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے ایک دکان کے ساتھ والا اگر وہ سہولت کار نہیں ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ایک جگہ مجمع لگانا، سڑک کے اوپر وائلیٹ کرنا ایس او پی کو اگر کسی ریسٹورنٹ نے کیا ہے، اس کے ساتھ والے ریسٹورنٹ کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس لیے یہ چوزن نہیں ہے، یہ امپلیمنٹیشن آف لا ہے اور یہ قانون کی رٹ کا نفاذ ہے. اس سے زائد کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑے لوگ ہیں، 11 جماعتیں ہیں وہاں پہ اکٹھی ہیں، کیا ان میں سے کسی کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی قانون وائلیٹ کرے گا، ظاہر ہے جس کے خلاف پرچہ ہے وہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پکڑے. یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے. جس کے خلاف بھی پرچہ ہو، یا وہ عدالت میں جائے گا، ضمانت لے گا، اور یا پولیس اس کو گرفتار کرے. از اٹ دا گورنمنٹ اسٹریٹجی کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو ہم نے اریسٹ نہیں کرنا چونکہ یہ سیاسی شہید بن جائیں گے؟ از اٹ سو؟ میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو 2 سے 3 مہینے تک جو بہت اونچی چلی گئی ہے سپائک کووڈ کی، اس کے نتائج ہوں گے. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے ابھی میں پڑھ رہا تھا جو تازہ اعداد و شمار آئے ہیں، اور ان کے مطابق جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں، اس میں ساری چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، جس میں چینی خاص طور پہ پھر تقریباً 7 روپے نیچے آئی ہے. آٹا سٹیبل ہے پورے پاکستان میں. جو فوڈ چین ہے وہ سٹیبل ہے. اس لیے اس کا ایک پہلا خدشہ یہ ہے کہ اگر سارے اسپتال بھر جائیں، جس طرح ایک جگہ 67 پہ چلے گئے ہیں، کچھ اوپر چلے گئے، 51 پہ آپ کے میرے شہر اسلام آباد میں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو پھر اکنامک پہیہ جو چل پڑا ہے وہ رکے گا. پھر وہ لوگ جو فکسڈ انکم گروپس ہیں، جن کو سیلریز ملتی ہیں، ان کی تھوڑی سی مختلف بات ہے. لیکن وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں، وہ جو زرعی مزدور ہیں، وہ جو کاشتکار ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک اس کا پہلو. دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ کے اوپر پہلے ہی 50% کے قریب، ایک جگہ 67 51، اگر آپ یہ سارا ملا کے لگائیں تو تقریباً 46-47% جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ اوور برڈن رہی ہو چکی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ جو اقدامات ہو سکتے ہیں کہ کووڈ کو کنٹین رکھا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. آج پھر دیکھیے کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 71 لوگ پچھلے 24 گھنٹوں میں جان سے گئے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس جگہ پہ زیادہ مورٹیلٹی اور ڈیتھس کہاں زیادہ ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو آغاز میں ہی بتا چکا ہوں. بالکل صحیح ہے. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، پارلیمانی امور کے سینئر سیاستدان ہیں. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، پارلیمانی امور کے. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ استعفوں کی بات چل رہی ہے اور اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم چارٹ کو دیکھیں اس وقت اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے، مطلب 3 بڑی اسمبلیاں اور پھر بلوچستان کو بھی، تو تقریباً
491 ان کا فگر بنتا ہے. 491 اگر پرزیوم کر لیتے ہیں لیٹ اس سے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اسمبلیوں سے ہم استعفے دے دیں گے, تو گورنمنٹ 491 اراؤنڈ 500 سیٹس کے اوپر پھر الیکشن کروائے گی. اس کو تھوڑا سا اور طرح سے سمجھیے. وہ کہتے ہیں نا جو باتیں کہہ نہیں سکتا وہ ساری فرض کرتا ہوں. وہ فرض یہ کر رہے ہیں کہ کوئی حکومت کے علاوہ ان سے گفتگو کرے گا اور حکومت کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کرتے. وہ فرض کر رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی. فرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب استعفے دیے جائیں گے ریلیٹو جو ریلیونٹ سپیکرز ہیں ان کے پاس, یا جو سینٹ کے چیئرمین, اگر سینیٹر کی جب باری آتی ہے تو وہاں استعفے دیے جائیں گے, تو تب نمبر پتہ لگے گا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ لوگ رابطے کر رہے ہیں, مختلف جگہ باتیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ بھی اسی پاکستان کے شہروں کے اندر ہی ہے, اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ سارے لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے, زیادہ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا استعفے پہ 3 میگا یو ٹرن وہ لے چکے ہیں. پچھلے سال جب اسی موسم میں مولانا صاحب تشریف لائے تھے, اور یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ان کے ارد گرد اس وقت ان کے استعفیٰ دو کے سہولت کار ہیں, وہ استعفیٰ لو کے بھی سہولت کار تھے. ایک سال میں کچھ تو ہوا کہ وہ استعفیٰ لینے سے استعفیٰ دینے پہ آ گئے. اچھا, یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ نظام وحید چلے گا نا, آئین کے مطابق ہی چل سکتا ہے. وہ کسی کو کسی وقت ہٹ کرے یا کسی کو کسی وقت سپورٹ کرے, یہ کانسٹیٹیوشن کا ایک پروگریسو عمل ہے جو چلتا رہے گا. اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور 5 سال کے اندر جو اسمبلی کی سیٹیں خالی ہوں گی ان کے اوپر ہم الیکشن کروائیں گے. دوسرا یہ کہ پنجاب میں ہماری اکثریت ہے, گورنمنٹ اس میں سے کوئی نہیں جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ میں سے کوئی نہیں جائے گا, کے پی میں سے کوئی نہیں جائے گا, ہماری گورنمنٹ ہے جو بلوچستان میں کولیشن کی اس میں سے کوئی نہیں جائے گا. لے دے کے ایک جگہ ہے جہاں پہ استعفے دیے جا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال وحید کہ پیپلز پارٹی 1985 والی غلطی جس کو بار بار وہ کہتے رہے کہ پارلیمنٹ سے نکلنا غلطی تھی, اس کو دہرائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے عمل کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ پی ڈی ایم کا قیام بھی جو ہے, اگر ہم تجزیہ کریں تو 3 لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ دکھائی دیتے ہیں. نیچرلی نواز شریف صاحب بیکاز ہی از آؤٹ آف دا پروسیس, 10 سال کے لیے ان کے اوپر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیژن. مریم صاحبہ ان کی بھی صورتحال ایسی ہے. مولانا صاحب وہ الیکشن اپنا ہار گئے. یہ تینوں لوگ ہمیں بہت زیادہ ڈیسپریٹ دکھائی دیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے سی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سو کیا 3 لوگوں کی خاطر ساری اپوزیشن جو ہے, خاص کر پیپلز پارٹی, چونکہ آپ ان کے ساتھ آپ کافی عرصہ آپ نے سیاست کی ہے, پیپلز پارٹی اس قسم کا ان ڈیموکریٹک کوئی ڈیسیژن لے سکتی ہے؟ دیکھیے 13 سال میں ان کی حکومت جا رہی ہے ریگولرلی. ٹوٹل ملائیں تو شہید بھٹو کا جو عرصہ تھا جس میں وہ 58 والی گورنمنٹ میں ایک میں گئے پھر آگے چلے, تو یہ بہت لمبا عرصہ ان کا بنتا ہے اقتدار میں. تو 13 سال میں وہ اگر اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کسی وقت بھی کہ وہ گورنمنٹ چھوڑ دیں اور گھر چلے جائیں کسی کے کہنے کے اوپر, تو مولانا صاحب کو اب پھر وہ مولانا صاحب کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے, ایک کلپ آپ چلا رہے ہوں گے اپنے شو میں کہ مولانا صاحب کے ساتھ دوسری دفعہ ہاتھ ہو گیا. دوسری دفعہ ہاتھ ہونا ہے اس لیے کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ان کی اپنی سیاسی پارلیمانی حیثیت سے بہت زیادہ ہے, اور جو کچھ وہ دے سکتے ہیں 2 پارٹیوں کو جن کے پاس زیادہ نمبرز ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مثلا وہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ کہیں گے وزیر اعظم مجھے بنا دو, جس طرح انہوں نے امریکنز کو ملاقاتوں میں کہا, اور وہ انہوں نے امریکنز اپنی کتابوں میں اور وکی لیکس میں ڈال دیا. ایک وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ تم لوگ گھر بیٹھ جاؤ, اب تمہاری جگہ سیاست میں کروں گا. اس کو کون مانے گا؟ پھر تیسرا ایک مسٹرسٹ نہیں, ایک کیمسٹری علیحدہ علیحدہ ہے. مسلم لیگ نون کی ایک کیمسٹری ہے, پی 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 کی دوسری کیمسٹری ہے. جو مرضی ہو جائے وہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ آرڈیننس کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کی گورنمنٹ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے, گو کہ مطلب جو پروسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو تو آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے.
through the President of Pakistan. تو یہ آرڈیننسز جو ہیں وہ کیا آپ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے یا نمبر کی وجہ سے آپ لوگوں کو جانا پڑتا ہے آرڈیننس کی طرف؟ کیا وجہ ہے؟ پارلیمنٹ کا جو رول ہے یا اس کے اندر جو ایک ان کی جو رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کو کس حیثیت سے آپ دیکھیں گے بحیثیت وزیر؟ دیکھیے وحید، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آپ لگا لیجیے، نواز شریف صاحب نے کون سی قانون سازی ایسی انقلابی کر دی تھی؟ ہم نے تو بہت بڑے قوانین جو ان کے دور میں نہیں ہو سکے، اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکے، مثال اس کی ہے سب سے بڑی فیٹف کے قوانین ہیں، وہ ہم نے چینج کیے، مختلف جگہ پہ ریفارمز کے قوانین ہم لے کے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ سے ہی پاس ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پارلیمنٹ میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ لیجسلیشن کی بجائے جو لیجسلیشن کا انسٹرومنٹ جاتا تھا، I was part of the entire exercise، فلور کے اوپر بھی، فلور سے پیچھے بھی، میٹنگز میں بھی، اور جو پارلیز ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، نیگوسیشنز ہوتی تھی، وہ ساری کمیٹیز میں، تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ ہمیشہ ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے، وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے نیب کے دروازے پہ تالا لگ جائے، پاکستان میں جو اکنامک کرائم ہوئے اس میں کوئی ریلیف کی صورت نکل آئے فوری طور پہ۔ اس لیے ان کی لیجسلیشن ترجیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پرائم منسٹر نے اپنی میڈن سپیچ میں کہا تھا، بعد میں بھی کہا تھا، اپنے انٹرویوز میں کہا کہ میں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس کی ہم نقل کرتے ہیں لندن سے، اس پارلیمنٹ کی طرح میں کھڑے ہو کے آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ چلنے ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایجنڈا یہی ہے کہ مقدمات کسی طرح سے ختم ہو اور نیب ختم ہو، یہ 2 نکاتی ایجنڈا ہے۔ اب اس صورت میں جب پارلیمنٹ نہیں ہوتی تب تو آرڈیننس آ سکتا ہے، جو ہر دور میں آتا رہا ہے، اب بھی آتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اب کووڈ کی وجہ سے پارلیمنٹ نہیں ہو رہی، آرڈیننس آئے گا۔ پیچھے جو پریشانی ہوئی تھی کووڈ جب تھا اس وقت بھی آرڈیننسز آئے، لیکن جب پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کوئی ایک آرڈیننس نہیں کوئی بتا سکتا ایسا آیا ہے، میں تھا یا مجھ سے پہلے کوئی اور تھے منسٹر پی ٹی آئی کے، کبھی کسی دور میں ایک آرڈیننس بھی ایسا نہیں آیا جو آئین کی منشا کے مطابق نہ ہو اور جو اس وقت آیا ہو جب پارلیمنٹ فنکشنل تھی اور بیٹھی ہوئی تھی اور کام کر رہی تھی اور اس کا سیشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور اپوزیشن کو نہیں سنتے، خاص کر جب اپوزیشن کے لیڈر یا بلاول صاحب پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ سنا بھی، اور وہ تقریریں ہوتی کیا ہیں؟ میرے ابا جی کو ریلیف دو، میرے ابا کے پاس مجھے جانے دو، میرے ابا کو چھوڑ دو، میرے چاچو کو ریلیف دو، میرے بھائیوں کو ریلیف دو، میرے بہنوئی کو ریلیف دو، میرے کزنز کو ریلیف دو، کزنز کے بہنوئی کو ریلیف دو۔ اس کے علاوہ تقریریں کیا ہوتی ہیں؟ مجھے کوئی 2 نقطے بتا دیجئے، آپ نے اتنی تقریریں سنی ہیں جو یاد رہ گئے ہوں قوم کو، اسی لیے ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ جو ایک جدید سروے ہے وہ آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں اور میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ کتنے % لوگ پاکستان میں سائلنس میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہ کسی جمہوریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے چوری کے پیسے اور ڈکیتی کے رقمیں باہر جو جائیدادیں ان کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے پی ڈی ایم کا یہ ڈرامہ جو اس وقت چل رہا ہے اس کا سیریل سوپ یہ چلا رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہر وقت موجود رہتے ہیں، اگر اسمبلی میں نہ ہو فلور پہ یا ہوتے ہیں اور یا چیمبر میں ہوتے ہیں۔ جب بھی اجلاس ہوتا ہے ان موسٹ آف دی سیشنز جب وہ شہر سے باہر ہوں تو دوسری بات ہے، اور وہ میرے خیال میں بہت کم ہوا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری تقریروں کا طریقہ ساری دنیا میں کوئی پارلیمنٹ آپ اٹھائیں، ایک بولتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہماری 7 تقریریں ہوں گی 3 دن کے لیے، اس کے بعد کوئی اٹھے اور جواب دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ جو تقریریں یہ صرف پاکستان میں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس بات میں مزے لیتے ہیں، 3-4 مقرر جو ہیں ہمارے پارلیمانی، وہ کہتے ہیں میں نے 3 گھنٹے کی تقریر کی، دوسرا کہتا ہے میں نے 3.25 گھنٹے کی تقریر کی۔ اور وہ تقریر کیا تھی؟ نشستن، خوردند، گفتند، برخاستند، اس میں سے کیا نکلا؟ اس لیے ڈیموکریسی کو میننگ فل بنانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے، پیرٹی کے ساتھ سنا جائے اور سارے سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کی جائے۔ یہاں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے فیملیز کے بارے میں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کو بھی کس طرح کھینچ کے لایا جاتا ہے۔ سیاست میں جو ہے اس پہ تو بات ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سپیکر کے اوپر جانبداری کا جو یہ اور ریسنٹلی جو 2 کمیٹیوں کے اندر آئی بھی نہیں اپوزیشن میں بھی کہ وہ بھی ایک سیاست ہی کر رہے ہوں گے وہاں پہ، لیکن سپیکر صاحب کے اوپر جانبداری کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟
स्पीकर साहब पे जानबदारी का इल्जाम लगाने वाले सारे मिलते हैं ऑफ द कैमरा, सारी पार्टियों के लोग मिलते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए कि वो प्राइवेट मुलाकातें होती हैं और लॉबिंग करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हैं सारी पार्टियों में, लफ्ज कह रहा हूं। एक दूसरा ये है कि इससे ज्यादा फेयर स्पीकर उनको नहीं मिलेगा। आपको याद है जब वो इस्तीफों की बात आई थी तो एक इस्तीफा चुन के अयाज सादिक साहब ने मंजूर कर लिया था। इसको कहते हैं पार्टीबाजी, चोजन होना, टारगेटेड होना। ये तो किया जा सकता है। उससे पहले जो कुछ था वो आपके सामने है और किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या सलूक होता रहा। यहां तो वो गुफ्तगुएं हुए हैं जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में किसी दौर में नहीं होती, और उनमें से कुछ लफ्ज जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो हस्फ होते हैं। इसलिए स्पीकर इज 100% फेयर, मोर देन 100% फेयर। वो सबको मौका देते हैं। और मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि दोनों तरफ के लोगों को कभी ना कभी ये शिकायत जरूर पैदा होती है कि मुझे ज्यादा टाइम क्यों नहीं। मैं समझ जब आपने सारी पार्टियों को कहा तो मैं समझ गया था। मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर जब ये कहें कि अब मैं किसी को भी जो जेलों के अंदर मेंबर हैं उनको मैं देखता हूं कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। मुझे चूंकि आप माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पार्लियामान से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है या प्राइम मिनिस्टर का होता है कि किसी को इजाजत दे कि आपने असेंबली में आना है या नहीं आना? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि कैटेगरीज हैं कि कौन से लोग हैं जिनको इजाजत दी जा सकती है और कौन से लोग हैं जिनको इजाजत नहीं दी जा सकती। आप रूल्स उठा के देख लीजिए, पैरोल पे भी है ये रूल्स लागू होते हैं, वहां भी हम रियायत करते हैं, यहां भी बड़ी रियायत हुई है। लेकिन वो लोग जो संगीन जराइम में मुलव्वस हैं उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। कैटेगरीज किन किन लोगों को आना चाहिए। उसका दूसरा जो प्रैक्टिकली हुआ क्या जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब को यह कहना पड़ा। आपको याद है जब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा बना, वो गिरफ्तार हुए, वो रिमांड पे थे, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुला ली। वो कहते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अगर मैं चेयरमैन ना बना तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। कोई एक इजलास जिसमें उन्होंने कोई एक लफ्ज पब्लिक के हक में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो मुझे आप वहीद करेक्ट कर लें, अभी आप मुदाखलत करें, बताएं क्या उन्होंने कहा। उन्होंने पहला जो इजलास किया गिरफ्तारी के बाद वो ये किया, सुनिए ना जी, वो ये किया कि उन्होंने बुला के जो प्रोसिक्यूटर्स थे, यानी प्रोसिक्यूट करने वाला नैब था ना, उनको मुल्जिम बना के खड़ा कर दिया। ये कैसे हम इजाजत दे सकते हैं कि एक मुजरिम, एक मुल्जिम, एक इश्तिहारी और एक वो जो जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपए का इल्जाम हो, वो जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनसे सवालात कर रहा हो और उनसे जवाबात मांग रहा हो, मुझे ये जवाब दे दो, मुझे ये जवाब दे दो, मुझे ये जवाब दे दो। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत कौन होती है कानून के अंदर तब्दीली करके रियायत देने की, पहला सवाल। दूसरा जो मैंने सवाल पूछा था आपने माजरत के साथ उसका जवाब नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर का काम है या स्पीकर का? मैंने आपको बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उसकी वजह मैंने आपको शहबाज शरीफ का जो रिमांड पे हो के नैब के साथ सलूक वो थी। और दूसरा जो है जब वो ये आएगा तो स्पीकर अपनी मर्जी से उसके ऊपर फैसला करते हैं। और ये स्पीकर पहले भी स्पीकर रहे हुए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, ये इनको मुल्क में शायद ही कोई और स्पीकर रहा हो जो प्रोविंस में भी स्पीकर रहा और मरकज में, इनके इल्म में। इसलिए उनको चाहिए कि फौरी तौर पे दो काम वो करें, जो उनके मुकदमे हैं उनको तेज होने दें, उनको चलने दें, बहानेबाजी मत करें। और दूसरी बात यह है कि जो भागे हुए इनके लोग हैं उनको लाएं और एहतसाब के सामने वो खड़े हों और अपनी बेगुनाही जो वो मीडिया पे साबित करने की बेशुमार लगा के सारा कुछ वो आल माल और खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत में करें। बिल्कुल सही है। नाज़रीन एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं क्विकली और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पार्लिमानी अमूर के, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर बाबर अवान साहब से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है जितनी भी तकरीरें 20 सितंबर के बाद नवाज शरीफ साहब ने की, हमारा जो रेगुलर मीडिया है या उसके बाद जब पैमरा ने डायरेक्टिव्स दिए सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये मतलब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो इम्पोर्टेंट पोजीशन के लोग हैं इदारों के, उनको डायरेक्टली हिट करते हैं और एसोसिएट करते हैं आपकी गवर्नमेंट से। डू यू थिंक कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इदारों के पीछे भी छुप रही है, जिस तरह से वो कहते हैं कोरोना के पीछे छुप रही है ये रेगुलरली?
اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی ہسٹری آپ ذرا دیکھ لیجئے. آپ جتنے حملے زبانی آپ سنیں گے ان کو آپ چھوڑ دیجئے. پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں وہ کون تھا جس نے ہر آرمی چیف کے ساتھ لڑائی کی. وہ کون تھا جس کو 3 دفعہ اس قوم نے موقع دیا یا مینیجرز نے موقع دیا, اس کے باوجود وہ مینیج نہیں کر سکا کہ وہ اس عہدے کی عزت اور اس دستور کی عزت, اس آئین کی عزت, پارلیمان کی عزت اور پارلیمانی پالیٹکس اور ڈیموکریسی کی عزت بچائے. وہ نواز شریف تھے, اور کون تھا؟ اب اگر پہلی دفعہ یہ حکومت ایسی ہے جس نے ہر فیصلہ مانا ہے, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, ہر عدالت کا, یہ حکومت ایسی ہے جس نے انٹرنیشنلی پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کیا. میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اسلامو فوبیا پہ اب ریزولوشن پاکستان کی دی گئی, وہ اقوام متحدہ سے منظور ہوتی ہے. دوسری ریزولوشن متفقہ طور پہ مقبوضہ کشمیر جو ہے بھارت کے پاس, اس میں آزادی کے متوالوں کے ساتھ امت مسلمہ پہلی بار اپنا بھرپور وزن ڈال کے اس کے پلڑے میں وہ کھڑی ہوتی ہے اور ان کی پشت پہ اور ان کے ساتھ وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے اس وقت جو ٹرائیکوٹمی ہے وہ تو صرف اتنی ہے کہ ایک جوڈیشل ادارہ ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری ڈیفنس ڈسپنسیشن ہے وہ بہت عام ادارہ ہے. ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنس میں اسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. یہ سارے ایک پیج پہ ہیں, اور میں نے جس این سی او سی کا نام لیا اس کے علاوہ بھی 2 کمیٹیاں اور ہیں جس میں یہ سارے موجود ہیں. کابینہ کمیٹی میں فوج ہمیشہ پہلے سے موجود رہی ہے. عدلیہ نے چونکہ آربٹریشن کرنی ہوتی ہے, وہ لاسٹ آربٹر ہے, وہ مصالحت کار نہیں ہو سکتا, وہ منصف ہے, اس لیے ان کو ان اجلاسوں میں نہ بلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کو بلا کے پولیٹیسائز کیا جائے. باقی ادارے اگر ایک پیج پہ ہیں تو ایک صرف ملک ہے اور ایک آدمی ہے جس کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے, اس کا نام ہے مودی. اس کا اگر کوئی ایجنڈا آگے بڑھاتا ہے تو بڑھاتا رہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہے, اس سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو سکتا ہے؟ جس طرح کی اپوزیشن بھی باتیں کرتی ہے اور یہ ڈیبیٹ تو ہوتی ہے, عام ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جو سیاسی کردار کی میں بات کر رہا ہوں. سیاسی کردار کوئی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر, سیاسی کردار ان کا کوئی نہیں ہے. الیکشن کے اندر ان کا سیاسی کردار کوئی نہیں ہے. اور اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ فیڈریشن کا ایک یونٹ ایسا ہے جس کو صوبے کا درجہ ملنے والا ہے. جی بی کے الیکشن میں فوج ہم نے کسی جگہ بھی نہیں لگائی. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی جب فوج نہ لگائیں تو پھر الیکشن ہمیں قبول ہوگا, فوج نہیں ہوگی تو الیکشن بڑا فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ ہوگا. تو آپ کو پتا ہے نا, فوج جب نہیں تھی پولنگ سٹیشنز کے اندر, کراچی, انٹیریئر لاہور, وہاں کس طرح کے الیکشن ہوا کرتے تھے. اس دفعہ فیئر فری الیکشن ہوا جس کو یورپین یونین نے مانا, فیفر نے مانا, ساری دنیا اس کو مان رہی ہے. تو یہ کہنا کہ مثلاً اگر کوئی صاحب اٹھیں کراچی سے اور وہ کہیں کہ میری صرف 2 ملاقاتیں جنرل باجوہ سے ہوئی ہیں, تو سیاست کس نے کی؟ جنرل باجوہ ان کے گھر گئے تھے یا وہ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے؟ اس لیے جن معاملات میں ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو تگڑا کریں اور جمہوریت کو مستحکم کریں, اس کے لیے وہ آئیں, اسپیکر کے کمرے میں آئیں, گورنمنٹ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں آ جاؤں گا, ہمارے دوسرے منسٹر سارے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بھی آ جائیں گے. ہم 3 ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے آپ کے علم ہے کہ 39 امینڈمنٹس ہم لے کے ابھی گئے ہیں. پرائم منسٹر نے پرسنل انٹرسٹ لیا, مجھ سمیت ایک ٹیم 4-5 لوگوں کی, ہم نے ساری یہ کام کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں, اور ہر الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے چل گئے, وہ رستہ بند کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. اور وہ کیا ہے, آئین میں 3 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے جن کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آئیں اس پہ بات کر لیں. اور تیسرا کووڈ ہے, اس کو انہوں نے خود, آپ نے کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا, وہ میں پھر کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ جو 2 کمیٹیوں میں نہیں ہے, وہ دونوں دفعہ ایک ہی کمیٹی کا اجلاس تھا, وہ تھی کووڈ-19 کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی, اور اس سے پہلے جو تھا وہ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ اس کا تعلق چونکہ جی بی کے ساتھ ہے, الیکشن ہونے لگے اس لیے ہم نہیں آتے. وہ چلیے پہلی بات ان کا بہانہ جائز ہے, یا جو بھی تھی بات ان کی جائز مان لیتے ہیں, لیکن کیا کووڈ کوئی ایک پارٹی کا, ایک ضلع کا, یا ایک صوبے کا, یا ایک حکومت کا مسئلہ ہے؟ یہ تو گلوبل میڈیکل ایمرجنسی ہے اور ایک انسانی مسئلہ ہے. اس کے اوپر سیاست کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں ان کے خلاف مقدمات. کوئکلی ڈاکٹر صاحب, کیا جب یہ کہتی ہے اپوزیشن جی کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی, تو پھر کس سے بات کرنی ہے؟ اٹ مینس کہ
deliberately wants to drag the institutions into the politics? आपने बड़ी जबरदस्त बात की, मैं इजाफा कर देता हूं, इससे अच्छा मैं नहीं कह सकता। किस लिए? इसलिए कि इसमें नाम आप लेना शुरू करें। जनरल जिया साहब के साथ कौन रहे इख्तिदार में? मैंने भी कभी उनके किसी दौर में, या मुशर्रफ साहब के दौर में भी, मैंने जब मुशर्रफ जितना अरसा रहे, मैंने हल्फ ही नहीं उठाया था। उनके जाने के बाद जब सदर आसिफ बने, मैंने हल्फ उठाया। इमरान खान भी किसी फौजी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। इनमें से कोई एक आप बता दें जो किसी न किसी मार्शल लॉ के परवुर्दा ना हो और उसके पुश्तबान ना हो और उसके बेनिफिशरी ना हो। अब इनके लिए रास्ता बंद हो गया है, इसलिए पाकिस्तान की अदालतें चल रही हैं, पाकिस्तान में निजाम इंसाफ बड़ा प्रोग्रेसिव है। इसलिए कोई काम ऐसा जो मावराए आईन है वो नहीं हो सकता। ये आपके शो में आके कोई बता दे ये किससे बात करना चाहते हैं, ये हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, ये स्पीकर से बात नहीं करना चाहते, ये पार्लिमानी मिनिस्टर से बात नहीं करना चाहते, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं करना चाहते, ये किसी से भी बात नहीं करना चाहते। तो इतना चलिए आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो जो कहते थे ना, नवाज शरीफ ने कहा था ये एक लकीर सी लग गई, हम तो उसको समझते हैं कि हमारी किस्मतों का वो लहू है, हम समझते हैं हमारी तकरीम का वो लहू है जो उस बॉर्डर पे वाघा पे गिरा। तो ये किससे बात करना चाहते हैं? वाघा की मशरिक की जाने बात करना चाहते हैं या मगरिब की जाने बात करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि काबीना के अंदर तब्दीलियाँ भी हो रही हैं और ये गवर्नमेंट का अपना इख्तियार होता है, उनका प्रेरोगेटिव है, जिसको वो हटाएं, जिसको लाएं, जिसको लेकर जाएं। आपकी गवर्नमेंट के बारे में एक तो ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मशीर इकट्ठे कर लिए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बिकॉज आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, सियासतदान है करियर, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जिनका पीटीआई से कोई डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं था, आज वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खराबियां भी कर रहे हैं। एक वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक लगे हुए हैं साहब नदीम साहब। तो मुझे ये बताएं कि क्या जो इलेक्टेड लोग हैं उनको ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को नहीं आगे करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि मुशीर जितने आइन में लिखे हुए हैं उतने ही हैं। 5 लिखे हुए हैं, 5 मुशीर हैं, 1। दूसरी बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कहीं पे खराबी नहीं कर रहा, और तीसरी बात यह है कि ये खराबियां वो दूर करके नहीं, वो बढ़ा करके छोड़ के गए हुए हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात यह है कि आप ये बता दीजिए कि एक कॉलम निगार इनके दौर में 3 वजारतें उन्होंने वक्तन चलाई, और बाकी जो लाहौर के कौन कौन से जर्नलिस्ट हैं आजकल रोज टीवियों पे नजर आ रहे होते हैं, वो किस किस इदारे के चेयरमैन लगे, किस किस ने पेट्रोल पंप मारे, और दूसरी तरफ यार छोड़ दीजिए, एक तो भाग ही गए जिन्होंने ये सुपर मार्केट में कब्जा किया हुआ इतने अरसे से नाजायज। 2 लाख रुपया किराया देते हैं और उस जगह की जो इस वक्त किराए की वर्थ है वो 2.5 से 3 मिलियन के करीब है। इसलिए वो जितने के जितने इनके दौर के बेनिफिशरीज हैं वो सारे, उनके लिए तो मसला है। हम तो वो हैं जो एट पार सारे टेलीविजन से, सारे अखबारात से सबका एहतराम लाजिम, और सबके लिए जो भी आता है उसमें उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि पैरिटी के साथ सब में वो तकसीम भी होता है। इसलिए पाकिस्तान में पहली दफा इंसाफ होता है। जो बेइंसाफी के आदी थे उनको तकलीफ तो होती है ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर बाबर अवान साहब से, वज़ीर आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।